بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتا ہوں. السلام علیکم مولانا. وعلیکم. میرے پیسے ایک انسان کے پاس اٹکے ہوئے ہیں کافی ٹائم سے، اور اس کی وجہ سے گھر میں سب لوگ بہت پریشان ہیں. پلیز آپ ایسا کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیجیے جس سے کہ میرے پیسے مجھے واپس مل جائیں. جی، یہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دل میں اس چیز کو ڈالے، اور زیارت عاشورہ پڑھیں. جی. اور اسی طرح جو ہے پیسوں کے معاملے میں جب انسان اس طرح کی مشکلات سے دوچار ہو تو امام جواد علیہ السلام سے توسل. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ممبئی کاندی ولی سے ہوں. میرا سوال مولانا سے یہ ہے کہ رشتے کے لیے سورہ طٰہٰ روز پڑھی جاتی ہے، تو سورہ طٰہٰ کون سے وقت پڑھنی چاہیے؟ کوئی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں یا نماز عشاء کے بعد ہی صرف پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا اور وظیفہ بھی بتا دیجیے اس سلسلے میں. اس کے لیے دیکھیے سورہ طٰہٰ کو آپ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. سورہ طٰہٰ جس وقت بھی پڑھیں. اور خاص کر جو ہے اس طرح کی مشکلات جو ہماری زندگی میں آتی ہیں، بعض اوقات نماز کے عنوان سے انسان غفلت کرتا ہے. جی. بار بار جب آپ کی زندگی میں مشکل وقت آئے تو آپ چیک کرتے رہا کریے کہ آپ کی نماز کس وقت ہو رہی ہے. جی. نماز اول وقت کریے، انشاءاللہ مسائل حل. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب جاوید بھائی، اللہ آپ سب کو کامیاب عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے. میرا سوال ہے کوئی ایسا سورہ بتائیے جو نماز کے بعد پڑھ کر جو بھی اللہ سے مانگے وہ مل جائے اور سارے مسئلوں کا حل نکل جائے. زندگی میں اضافہ اور اچھی صحت کے لیے بھی دعا فرمائے. دیکھیے یہ بعض مقامات پہ وارد ہوا ہے کہ جیسے سورہ یاسین جی. نماز صبح کے بعد، جی. سورہ ملک نماز عشاء کے بعد، سورہ واقعہ نماز مغرب کے بعد، جی. سورہ نوح نماز عصر کے بعد، یہ وہ سورے ہیں کہ جو انسان جو ہے پڑھے تو کافی مشکلات انسان کی زندگی سے ختم ہو جائے. بہت شکریہ آقا. میرا دوسرا سوال ہے، اگر کالج یا آفس میں کسی لڑکے سے بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور وہ دوستی ہم لوگ شادی کے بعد بھی قائم رکھتے ہیں اور ہر اوکیشن پر ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، ہر بات ایک دوسرے سے شیئر بھی کرتے ہیں. میرے ہسبینڈ باہر ہیں، وہ بھی مل چکے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے ہم دوست ہیں، تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ نامحرم کے ساتھ آپ کا بے وجہ باتیں کرنا، غیر ضروری باتیں کرنا، دیکھیے میں یہیں پہ ناظرین کی خدمت میں عرض کروں، کبھی کبھار بہانے بنائے جاتے ہیں، نہیں ان کے دل پاک ہے، ہمارا دل پاک ہے، ہم نے اس نگاہ سے کبھی انہیں دیکھا نہیں، انہوں نے اس نگاہ سے کبھی ہمیں دیکھا نہیں. ہم سب کا خالق اللہ ہے. ہم سب کے اندر کون کون سی چیزیں فٹ ہیں جو شہوات کے نام کی ہیں، اور کب یہ شہوتیں ابھار کرتی ہیں خالق خوب جانتا ہے. لہٰذا اس نے حدود معین کر رکھے ہیں. میں نے کہا دو نامحرم ایک ساتھ اکیلے جمع نہ ہوں. جی. خداوند متعال جانتا ہے کہ ہماری خلقت کیسے ہوئی ہے، اور وہاں پر شیطان جو ہمارا دشمن ہے جی. اس کی طاقت کا اندازہ بھی خدا جانتا ہے. تو اس طرح کے بہانے نہ بنائے جائیں کہ ہمارے شوہر جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں. یہ تعلق جو آپ کا ایک نامحرم سے غیر ضروری ہے باتیں کرنا، یہ اصلاً جائز نہیں ہے. یہ آپ کے راستے آگے جا کے مشکل کریں گے. لہٰذا شریعت نے جو حدود آپ کے لیے معین کی ہیں اس پہ پابند رہیے. اللہ تعالیٰ ایک کامیاب اور کامران زندگی عطا کرے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آقا. میرا تیسرا سوال ہے کہ اللہ نے محبت کو بہت ہی اہم اور پاک رشتہ بنایا ہے. جاوید بھائی، اس پہ اپنا کوئی اختیار بھی نہیں ہوتا ہے؟ جو ہونا ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے، لاکھ خود کو روکا جائے. جب کسی سے محبت ہے تو اس سے بات کرنے کو بھی دل چاہتا ہے اور ملنے کو بھی، لیکن مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نامحرم سے بات کرنا حرام ہے. کام ہے تو کسی سے محبت کرنا کیا گناہ ہے؟ بی بی زلیخا نے بھی تو حضرت یوسف سے محبت کی تھی. جی، جہاں تک جناب زلیخا بھی اس مقام پہ تھی تو کہیں تائید نہیں ہوئی ہے. جی. جناب زلیخا کے اس عمل پہ راضی نہیں تھے جناب اور ایک یوسف. طرفہ تھا. ایک طرفہ تھا. جناب جی. یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قداست تھی اور ان کا وہ تقدس تھا جو زلیخا کو ایک مرتبہ واپس لے آیا، اس محبت جو پاک محبت کا انہوں نے. وگرنہ جناب زلیخا ہمارے لیے حجت نہیں ہے. جی.
وہ ایک عمل تھا ان کا، غلط عمل تھا، اسی وجہ سے شاید یہ تعبیرات ہمارے جیسے لوگوں کے لیے درس ہے۔ جی اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ محبت ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ شہوات کو محبت کا نام دیتے ہیں، ہم نام چینج کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اگر ہمارا اختیار نہ ہو کسی بھی عمل پر، ہمارا اختیار نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس عمل کے لیے حکم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی آپ سے نہیں کہا کہ تمہیں یہ پہاڑ اٹھانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس پہ تم توان نہیں رکھتے، اس پہ تم قدرت نہیں رکھتے۔ خدا نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ تمہیں دریا پہ چلنا ہے، کیونکہ خدا کو معلوم ہے کہ تمہیں توان، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کہا کہ نامحرم سے آپ تعلقات نہ رکھو۔ معلوم ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے، اس قدر اپنے آپ کو کمزور نہ بنائیے کہ ایک دن یہ کہنا پڑے کہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ آپ کے اختیار میں بہت کچھ ہے جو اللہ نے طاقت آپ کو عطا کی ہے۔ جائز مرحلوں میں رہیے، انشاءاللہ ان جواز چیزوں میں اتنا نور ہے، اتنی برکتیں کہ آپ کی زندگی میں خاص طاقت آتی ہے۔ ہمیں اس مسئلے میں زلیخا تو یاد رہتی ہیں، یوسف یاد نہیں رہتے۔ وہی کردار تھا جسے خداوند متعال پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ بہت اچھا آپ نے متوجہ کرا ہے کہ جو سورہ یوسف کو اگر آپ فوکس کر کے دیکھنا چاہیں تو جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ ایک طرف محفل گناہ سجائی گئی، محفل فسق و فجور سجائی گئی، اس جگہ سے جناب یوسف نے اپنے وجود کو بچایا۔ یا اور آسان کروں آپ کی خدمت میں، کبھی کبھی یہ ماحول کا بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ہمارے سماج میں ماحول ایسا ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ آسیہ بنت مزاحم جس ماحول میں رہتی ہے، سبحان اللہ، اس سے بھی خراب کہیں ماحول تھا، فرعون کے گھر میں رہ رہی ہیں، لیکن اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ اگر اس گھر میں بھی اپنے آپ کو پاک اور خدا کی نسبت با ایمان بنانا چاہتی ہیں تو وہاں سے با ایمان بنا کر آتی ہیں۔ تو ایسے کردار ہمارے یہاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی۔ السلام۔ ہمارا سوال ہے کہ جب حضرت آدم دنیا میں آئے، اس کے بعد جناب حوا آئیں، پھر ان کی اولادیں ہوئیں، تو مولانا صاحب ان کا نکاح ہوا تھا اور کس نے ان کا نکاح پڑھایا تھا؟ دیکھیں، ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جب جناب آدم کے بعد جناب حوا کی خلقت ہوئی تو جناب آدم نے پروردگار عالم سے بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ کون سا وجود ہے جو میرے دل کے لیے سکون کا سبب ہے، جسے دیکھنے کے بعد اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا بھی یہ اغواش تمہارے نفس سے خلق کی گئی ہیں اور اس میں تمہارے لیے سکون و اطمینان ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا میری کنیز حوا ہیں۔ جناب آدم سے کہا کہ اگر آپ ان سے، یعنی اپنی زبان میں آسان، اگر آپ ان کا رشتہ مانگ رہے ہو تو آپ مطالبہ کرو مجھ سے۔ جناب آدم نے اس طرح کہا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مہر بھی قرار دو۔ اب یہ دیکھیں، یہ مہر بھی قرار دی گئی، اور آج شاید یہ بہت اچھا پیغام ہو۔ جناب حوا کی مہر کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم، حوا کی مہر یہ ہے کہ تم انہیں تعلیم دین دو۔ حضرت آدم سے کہا کہ آپ جو ہے انہیں دین کی تعلیم دیجیے، یہ ان کے مہر ہے۔ بس اگر ہم مہر کے معاملے کو بھی دیکھیں کہ دین کی تعلیم کبھی کبھار اس قدر اہم ہوتی ہے کہ جناب حوا کے لیے مہر قرار پاتی ہے۔ تو یہ اس طرح یہ نکاح وجود میں۔ شکریہ۔ السلام علیکم آغا زیدی صاحب۔ علیکم السلام۔ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کب آئیں گے؟ کتنے سال میں آئیں گے؟ اس کا کچھ پتہ ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ ایک دجال آئے گا، وہ 600 سال حکومت کرے گا، تب مولا آئیں گے۔ یہاں پہ بھی بہت اہم سوال ہے، چونکہ مہدویت کے حوالے سے ایک اہم چیز ہے جو ہمارے نوجوان بچوں کو مشکوک کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ واٹس ایپ، فیس بک اور اس طرح کے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں، یہاں سے شور شرابے ہونے لگتے، فلاں جگہ پہ چاند آج ایسا نظر آیا، فلاں جگہ پہ اس طرح کی کرن نکلی، فلاں جگہ سورج آج ایسا ہوا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں شدت کے ساتھ، میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جہاں پر حضرت نے فرمایا کذب الوقاتون، جو بھی وقت معین کرے، نہ صرف یہ کہ اس کی بات نہ مانو، حضرت فرمایا جھٹلاؤ اس کو۔ یعنی یہ ایک مرحلہ بہت اہم ہے۔ حتیٰ بعض روایات میں ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو حضرت کے آنے کا وقت تعین کرے وہ خود کو خدا کے علم میں شریک کر رہا ہے، یعنی خدا کا علم ہے یہ، حضرت کا ظہور علم خدا کے خاصے، حضرت کو نہیں پتا ہے کب ظہور ہے۔ وہی حضرت یہ عرض کریں کہ روایت میں کہ یہ علم خاص سے خدا ہے۔
اب اگر آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے پتا ہے کہ کب آنے والے ہیں جی تو اس کا مطلب آپ کو علم خاص سے خدا میں اپنے آپ کو شریک بنا رہے ہو. جی یہ ایک مرحلہ. اس کے بعد عرض کریں کہ ہمارے یہاں علامات ہیں، نشانیاں ہیں، اور علامات میں بھی علامات حتمیہ ہیں، علامات غیر حتمیہ ہیں. اور بھی ایک مسئلہ بہت اہم ہے، شاید ناظرین کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اس روایت میں تو ایسا ہے کہ یہ ہوگی، حکومت ہوگی، اس کے بعد یہ ہوگا. خود ظہور حضرت بدا کے مسائل میں سے بھی ہے جی کہ اگر جی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو شاید حضرت کے ظہور ہو جائے. جی تو یہ فرما رہے ہیں یہ خداوند متعال جب مصلحت جانے تو اس طرح مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں کہ ارے ابھی تو یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے. علامات حتمیہ ہیں، علامات غیر حتمیہ ہیں. عین ممکن ہے کہ ان علامات غیر حتمیہ میں سے کوئی بھی وجود میں نہ آئے اور اس سے پہلے علامات حتمیہ ہیں اور ظہور حضرت ہو جائے. جی بس کوشش یہ کریے، وقت معین نہ کریے، کیونکہ اس طرح کا جب وقت معین کیا جاتا ہے کہ فلاں سال حضرت کا ظہور ہوگا، اب ایک نوجوان بچہ جو امام زمان کی نسبت معرفت نہیں رکھتا وہ اس سال دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا، پھر دھیرے دھیرے مہدویت کا عقیدہ کمزور ہوتے جاتا ہے. جی الحمدللہ اس قدر روایتیں امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے صفات پر، اخلاق پر، ظہور پر، غیبت پر ہمارے یہاں موجود ہے اور ہمارے علماء نے کام کیا ہے. زمان نبی اکرم سے لے کر خود امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج الشریف تک روایات موجود ہیں. جی ہمیں اس طرح کی باتوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے، ہم ان روایات میں آئیں اور حضرت کے خصائل و صفات وہاں ملاحظہ کریں. ایک فتنہ پھر ایک ہندوستان میں کچھ مقامات پہ ظاہر ہوا، اور الحمدللہ ہم جو کہ حضرت کے بارے میں ہماری مجالس میں بیان کیا جاتا ہے، ہمارے نوجوان متوجہ ہیں، لیکن کچھ غیر جعفری مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ متاثر ہو گئے ہیں. ایک صاحب نے ہندوستان میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ مسیح موعود بھی ہیں اور امام مہدی بھی ہیں، جبکہ برادران اہل سنت بھرپور مذمت کر رہے ہیں اور ان کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارے نوجوانوں کو متنبع رہنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ حضرت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. السلام علیکم. علیکم السلام. ہدیہ والدین نماز کے بارے میں بتائیں کہ یہ نماز ماں باپ کے زندہ رہنے کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، ماں باپ کے زندگی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ماں باپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور زیدی بھائی. علیکم السلام. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ انشاءاللہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب ضرور دیجیے گا. سورہ بقرہ کی سورہ جس کو عربی نہیں آتی وہ دوسری لینگویج میں پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز رپلائی ضرور دیجیے گا. شکریہ. یہ دیکھیے سورہ کے ترجمے کو جو آپ پڑھتے ہیں تو اس کا وہ ثواب تو نہیں ہے جو قرآن ہے، کیونکہ یہ ترجمہ قرآن نہیں کہا جاتا ہے. جی لہٰذا کوشش کریے کم سے کم قرآن پڑھنے کے بہانے جو ہے ہم لوگ عربی کو جانیں. جی یہ بہانے نہ بنائیے کہ ہم نہیں پڑھ پاتے تو اردو میں پڑھ لیں گے، نہیں پڑھ پاتے تو ہندی میں پڑھ لیں گے. نہیں، ہم بہت سی لینگویج اگر ہم کو پتہ ہو جاتا ہے کہ اس لینگویج کا دنیا میں یہ فائدہ ہے تو سیکھتے ہیں، جانتے ہیں. تو قرآن کریم اللہ کی کتاب اتنی عظیم برکت سے ہم اپنے وجود کو کیوں دور رکھیں؟ ہم کسی بھی عمر کے حصے میں ہوں عربی پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. عربی پڑھیے، قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن آپ سے باتیں کرے گا. اور آج کل کے زمانے میں بہت آسان ہو گیا ہے، بہت آسان ہو گیا. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. اگر کسی پہ بلیک میجک ہوا ہو یا بندش ہو تو اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ پلیز اب یہ مت کہیے گا کہ کالا جادو نہیں ہوتا. اب نہیں کہیں گے بھائی، آگا کہیں گے جو کچھ کہیں گے. جی یہ سحر و جادو جو اس طرح کے الفاظ ہیں، بعض سحر قرآن مجید میں نقل ہوا ہے جی اور اس کا واقعہ بھی نقل ہوا جناب موسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام کا. جی تو اگر اس طرح کا آپ کو شک یا اس طرح کی باتیں رہیں تو ایک مرتبہ اپنے وجود کو، اپنے گھر کو، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھیے. اہل بیت علیہ السلام کی زواج سے توسل کریے. یہ تمام چیزیں جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں اللہ آپ کی زندگی سے دور کر دے. بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں ایک کال سینٹر میں کام کرتا ہوں جس سے میری زندگی چل رہی ہے. شکر ہے معبود کا. مولانا صاحب میں نے انٹرا ڈے ٹریڈنگ چالو کری ہے، آپ سے ہیلپ چاہیے. اس ٹریڈنگ میں منتھلی بیسس پہ جو پروفٹ ہوتا ہے اس کا کچھ پرسنٹ سوچ لیا ہے، تو جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پرسنٹ میں کسی کی بھی ہیلپ کر سکتا ہوں
جیسے کہ میرے کلوز ریلیٹیوز یا صرف امام زمان علیہ السلام کو یہ دوں؟ آپ بالکل جو ہے اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، لیکن عرض یہ کروں آپ کی خدمت میں کہ جب ہم کار خیر کرتے ہیں، کار نیک کرتے ہیں، تو رشتہ داروں کی نسبت ایک خاص ذمہ داری ہماری بنتی ہے. جی جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور نے کہا یا رسول اللہ میں ایک باغ وقف کرنا چاہتا ہوں مصلحت اسلام میں. نبی اکرم نے فرمایا کیا تمہارے رشتہ دار موجود نہیں؟ کہاں ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا اسے دو. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ترتیب ہمارے ہاں ہونی چاہیے. حتیٰ یہ آپ کے رشتہ دار بھی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے چاہنے والوں میں سے ہیں، بے شک. خدام میں سے، اور اہل بیت نے خود فرمایا ہے کہ اگر تم ہماری خدمت کرنا چاہتے ہو تو ہمارے چاہنے والوں کی خدمت کرو، یہ ہماری خدمت ہے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا بیٹا بہت بیمار رہتا ہے لکھنؤ، اس کا علاج چل رہا ہے، پلیز اس کے لیے دعا فرما دیجیے یا کوئی دعا وظیفہ بتا خدا دیجیے. متعال آپ کے بیٹے کو جلد از جلد شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے. الہی آمین. میں عرض کروں ان کی خدمت میں کہ اس بچے کے لیے شفا یابی کے لیے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے توسل سے بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں دعا فرمائیں کہ حضرت اللہ تعالیٰ سے اس بچے کو شفا اور ایک تندرستی اور صحت عنایت فرمائے. الہی آمین. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی نیم از خالد سیف اللہ، انڈیا سے. میرا سوال یہ ہے کہ بکرے کی قربانی اور غیر بکرے کی قربانی میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں میں ثواب اتنا ہی ملتا ہے یا زیادہ کم ہوتا ہے؟ نہیں، اگر دیکھیں قربانی کے لیے جو ہے ہمارے پاس کچھ جانور ہیں، بس اتنا سمجھ لیجئے مرغ وغیرہ قربان نہیں ہوتے، دیگر اور تمام جانور قربان ہوتے ہیں، اور ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے نیتوں پہ دیتا ہے. حتیٰ قربانی کے حوالے سے اس چیز کو ذہن میں رکھنا، خود قرآن نے بھی کہا کہ ان جانوروں کے گوشت خدا تک نہیں پہنچتے، جی. جو چیز نخون پہنچتا ہے وہ چیز جو پہنچتی ہے تمہاری نیت، تمہارا تقویٰ ہے. لہٰذا سارا فوکس ہمارا یہاں پہ ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھی قربانیوں کے دنوں میں ہوتا ہے کہ یہ بکرا ایسا کے ساتھ اتنا بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے. اس طرح سے اس مقدس عمل کو جو آپ ایک قربانی دیتے ہو، در حقیقت جذبہ بتاتے ہو کہ ہم خدا کی راہ میں اپنے وجود کو بھی قربان کر سکتے ہیں. ان چیزوں کے چکر میں ان کو خراب نہ کریں، یہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میری امی نماز نہیں پڑھتی، میں پڑھتا ہوں، کس طریقے سے ان کو کہوں کہ نماز پڑھیں؟ اور اپنی بہو سے نفرت کرتی ہیں، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے تاکہ محبت پیدا ہو. ایک چیز تو دیکھیے، ہم جب بزرگوں کو کسی نیکی کی جانب دعوت دیں تو ہمارا انداز تھوڑا سے کریمانہ ہونا چاہیے. میں بچوں سے بھی عرض کروں، دیکھیے ماں باپ بہت سے، آپ نے تعلیم حاصل کیا، آپ الحمدللہ آپ نماز پڑھنے لگے، آپ کے والدین ایک ایسے ماحول میں تھے کہ نماز، یہ بہانے نہیں کہ والدین کے لیے ہم یہ کریں کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ ماحول ان کو نہیں مل پایا. اب آپ بہت کریمانہ انداز میں، بہت محترمانہ انداز میں خود اپنا اخلاق ایسا پیش کیجئے کہ وہ ماں باپ کو آپ دین کی جانب جذب کریے. بڑا مشہور واقعہ، آپ کے ماں باپ تو آپ کے ہم دین ہیں. وہ ایک نوجوان جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو اس نے کہا مولا میرے والدین مسلمان نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا جانا تو اس سے زیادہ مہربانی کرنا. اب وہ جو ماں کے ساتھ زیادہ مہربانی کرنے لگا تو اس ماں نے کہا کون سے دین میں تم چلے گئے ہو، کون سے آئین میں تم چلے گئے ہو؟ اس نے کہا یہ حضرت کا دین ہے. حضرت نے فرمایا تو انہوں نے کہا وہ کوئی نبی ہیں؟ کہا نہیں نبی نہیں، وہ ہمارے امام ہیں. کہا یہ تو انبیاء کے دین میں بتایا جاتا ہے. تو اس کی ماں نے دیکھا کہ یہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے، کہ یہ تم جو کر رہے ہو یہ مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے، مجھے بھی پڑھاؤ. ظہر کی نماز اس ماں نے ساتھ پڑھی، عصر کی نماز ساتھ میں پڑھی، مغرب کی نماز وہ ماں کھڑی ہوئی پڑھنے کے لیے اس دنیا سے چلی گئی. اب دیکھیے کبھی کبھی ہماری عادتوں سے، ہمارے اخلاق سے لوگ دین کے قریب آتے ہیں، یہ ایک چیز. دیگر یہ کہ یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ اس کے ماں باپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان ماں باپ کا احترام کم کرو. تمہاری اپنی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ تمہاری نسبت ماں باپ ہیں. یہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ خود میرے ابا نماز شب نہیں پڑھتے اور میں نماز شب پڑھتا ہوں تو ان کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھوں. حتیٰ آپ کا باپ بے نمازی بھی ہو اور آپ نماز شب بھی پڑھتے ہوں، کہیں شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس باپ یا ماں کی بے احترامی کرو. یہ ماں باپ کو بھی
اپنے بچوں کی اس عنوان سے کہ اگر ہمارے بچے خود دین کی طرف جا رہے ہیں، یہ ماں باپ کے لیے خوشی کا موقع ہے، وہ آئیں اپنے بچوں کے ہمراہ. جو ہے بہت سی چیزیں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیزیں ماں باپ سے بچے سیکھیں، کچھ بچوں سے آپ سیکھیے، صداقت بچوں سے سیکھیے، دین بچوں سے سیکھیے. لہٰذا اس عنوان سے نہایت حکمت کی بنیاد پر اپنی ماں کو نماز کی سمت لائیے. وہ آپ بہتر جانیں گے کہ کس راستے سے ان کو لایا جا سکتا ہے. بہو اور ساس کا جو جھگڑا ہے، اس میں بھی ان کو بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک حق ادا کرنے کے چکر میں دوسرا حق پامال نہ کریں. ان کے درمیان جو محبت کا مسئلہ ہے، وہ اپنی اہلیہ کو بعض اوقات آپ سمجھائیے کہ تمہاری ماں کی عمر کی ہیں، اپنی ماں کو بعض اوقات سمجھائیے کہ آپ کی بیٹی کی عمر کی ہیں. ان دونوں میں بعض کام اخلاص کی بنیاد پر ہو، دکھاوے کی بنیاد پہ نہ ہو، تو بہت سی محبتیں جو ہیں آتی ہیں. شکریہ آقا. مولانا صاحب اور جاہد بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوئی سوال نہیں، اپنی پریشانی کا حل چاہتی ہوں. میں ایک عجیب سی خوشبو سے پریشان ہوں، اور اس طرح کی خوشبو نہیں کوئی گھر میں استعمال کرتا، اور نہ ہی کسی بھی طرح کی خوشبو استعمال کوئی کرتا ہے. یہ خوشبو مجھے اس دن سے آ رہی ہے جس دن رات کے 12:20 پر پانی سے گجرا نکالا تھا. اصل میں نے صبح گجرا پانی میں ڈالا تھا اس سے خوشبودار پانی بنانے کے لیے. اس دن کے بعد سے مجھے یہ عجیب سی خوشبو آتی ہے، اور اس خوشبو کے آتے ہی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. عجیب خوشبو ہے. مولانا صاحب اس کا کوئی حل بتا دیجیے، رہنمائی فرمائیے. یہ وہمیات میں سے آپ کو ایک وہم ہو گیا جی. ایک وہم ہوا ہے. کسی ڈاکٹر کو دکھائیے بہت اچھے سے، ماہر نفسیات کو دکھائیے انشاءاللہ. یہ کبھی کوئی ایک چیز آپ سوچ لیتے نا، وہی چیز آپ کے تصویر، چونکہ انسان کے اندر بہت کوالٹیز ہیں کہ اگر ایک چیز کو تصور کر لے تو اس کے ذہن میں پھرنے لگتی ہے. تو اس طرح یہ خوشبو نہیں ہے، وہ خوشبو آپ کے ذہن میں کہیں بس گئی ہے. وہ ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کو دکھائے، انشاءاللہ خدا متعال شفا عنایت فرمائے. بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب جاہد بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارمان حسین انڈیا سے. کیا والدین بزنس سے روکتے ہوں جبکہ پیسہ بھی خود کا ہو اور بزنس بھی حلال ہو، تو کیا ان کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، یہاں پہ بھی آپ کو ایک چیز غور کرنا پڑے گا. کبھی کبھار ہمارا ایک عمل مستحب ہے، مستحب عمل سے اگر والدین روکیں تو آپ رک جائیے. لیکن اگر واجب عمل سے روکتے ہیں، کبھی ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ میرا گھر کا امرار معاش یعنی زندگی گزارنا ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ؟ بزنس پہ. مجھے کوئی کمپنی نوکری نہیں دے رہی ہے، میرے گھر میں کھانے کا جو ذریعہ ہے یہی بزنس ہے. اب یہاں اگر والدین روکتے ہیں تو مجھے روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ میرے اوپر واجب عمل ہے. کبھی کبھار بزنس انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. اصل تجارت مستحب ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے تجارت واجب ہو جائے جب ہمارے پاس اپنے گھر کو چلانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو. لہٰذا اس چیزوں میں ماں باپ کو آپ کو دیکھنا ہے. اور پھر یہ بھی مت سوچے گا، کبھی کبھار ماں باپ بعض چیزوں سے منع کرتے ہیں، ان کے تجربات ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو روک رہے ہیں ترقی کرنے، تو وہ ترقی کرنے سے نہیں روک رہے ہیں، ادھر حقیقت آپ کو دیکھ رہے ہیں کہیں پر. اور بہت اوقات اللہ تعالیٰ صرف اس وجہ سے آپ کی زندگی کو مبارک قرار دیتا ہے کہ آپ نے ماں باپ کا کہنا مانا. میں آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ دیکھ رہا تھا. آگے بروجردی 18 سال کے تھے، حوضے میں آ کر پڑھ رہے تھے، اور ان کا کہیے کہ عروج کا زمانہ تھا پڑھائی کا. ان کے والد نے بروجرد سے خط لکھا کہ آپ آئیے. یہ گئے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا. انہوں نے کہا تمہاری شادی ہے؟ انہوں نے کہا یہ اتفاق سے میرا جو ہے پڑھنے میں ایک دم پیک کا زمانہ ہے، میں بہت آگے جا رہا ہوں. ان کے والد نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا، بیٹا آج میرے کہنے سے تم شادی کرو، شاید اللہ تعالیٰ میری اس بات کو ماننے کی وجہ سے تمہاری زندگی کو مبارک قرار دے. اب دیکھیے وہ ایک بات، اور کہاں آگے بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے ہزاروں شاگرد تربیت کیے. کئی ملکوں میں ان کے سینٹرز اسلامی قائم کیے ہوئے ہیں. کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں صرف 18 سال کی عمر میں باپ کی ایک بات. لہٰذا یہ ماں باپ کی باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. بے شک. بہت بہت شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب جاہد بھائی، کیا اسلام میں نام کی تاثیر ہوتی ہے جو اچھا برا ہو؟ میرے اتنے سارے پریشانی ہے، کیا بتاؤں؟ کچھ اچھا ہی نہیں ہو رہا ہے. لائف میں اسٹڈیز بھی انکمپلیٹ، الائنسز بھی ادھورے. پلیز مجھے کچھ راستہ بتائیے. دیکھیے، نام کا اثر بہت زیادہ ہے انسان کی شخصیت میں. انسان کی ساخت شخصیت میں نام کا بہت اثر آتا ہے. اسی وجہ سے ائمہ طاہر علیہ الصلوۃ والسلام بعض ناموں سے منع کرتے تھے. یہاں تک کہ باپ کے حقوق میں سے تو بتایا گیا کہ
بیٹے کے لیے باپ کے حقوق ہے کہ باپ اس کا اچھا نام رکھے. جی عطا بعض مواقع پہ ملتے ہیں کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا. اس نے کہا مولا آپ کے اسما اور آپ کے آبا کے اسما ہم جو رکھتے ہیں کیا یہ ہمارے لیے مفید ہے؟ حضرت نے فرمایا حل الدین الا الحب، دین محبت کے علاوہ کچھ ہے؟ بس نام خود، اگر آپ غور کریں نا، نام خود عکاسی کرتا ہے کہ آپ کس کلچر کو مانتے ہو. دیکھیں عصر جاہلیت میں کیونکہ لوگ درندگی یہ وہ زیادہ ہوتی تو اکثر نام جو جانوروں والے ہوتے تھے. لیکن آپ جو نام ہے وہ نام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، انبیاء علیہ الصلوۃ. یہ واقعی ایک عجب ہے، کبھی کبھی ہم نئے ناموں کے چکر میں جو ہمارے حسین نام فما احلی اسماءکم، ان سے زیادہ میٹھے کس کے نام ہیں؟ وہ نام جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، بندگی وہاں اجاگر ہوتی ہے. لہٰذا نئے کلچر کے چکر ہوتے میں ماں باپ سے گزارش کروں گا کبھی آپ ایک طرح کا نام ڈھونڈ کر لانا چاہتے ہو لیکن آپ کے کلچر اور آپ کے دین سے میچ نہیں کرتا، لہٰذا نام آپ کے بچے کی شخصیت میں بہت زیادہ بے شک. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. وعلیکم السلام. چینل وین کے سبھی پروگرام بہترین ہوتے ہیں اور مسائل زندگی کا تو کیا کہنا. بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آسان اردو کا استعمال کریں. میں علماء سے درخواست، میری اردو تو کوئی خاص نہیں ہے لیکن علماء کرام سے ضرور گزارش کروں گا کہ وہ آسان اردو. انشاءاللہ. جی میں تو اردو اتنی نہیں جانتا ہوں. بہرحال السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. وعلیکم السلام. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جب حج کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو کیا قضا نمازیں بھی معاف کر دیتا اللہ؟ دیکھیے یہ بعض اس طرح کی جو روایات ہیں وہ ہمارے اندر بندگی کو اور زیادہ لے آنے کے لیے، جی نہ یہ کہ یہ روایتیں بہانہ بن جائیں ہمارے حقوق. میں آپ کی خدمت میں توبے کا معنی عرض کروں تاکہ لوگ سمجھے کہ توبے کا معنی کیا ہوتا ہے، یعنی بازگشت لوٹ آنا. جی اب توبہ صرف استغفر اللہ کر کے تو نہیں ہوتا. بعض حقوق میری گردن پہ، اگر میں اپنے گناہوں پہ پچھتا رہا ہوں اور آج مجھے موقع ملا ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں نے کسی سے قرض لیا، کہا اللہ نے سارے گناہ معاف کر دے، ان کا قرض بھی نہیں دوں گا. جی میری گردن پہ نماز قضا، میں کہوں اللہ نے معاف کیا، وہ اللہ نے لطف کیا. جی وہ قضا نماز کرنا ہی آپ کا گناہ تھا، جی اسے اللہ نے معاف کیا ہے. جی کسی لوگ قضا ہوئی معاف کیا، لیکن اب وہ قضا کا حکم ایک نیا ہے. دیکھیں یہ چیز کو سمجھ، ادا کے وقت آپ نے غلطی کیا، گناہ کیا، خوب آپ نے توبہ کیا، اللہ نے معاف کیا، لیکن قضا کا حکم تو ایک نیا ہے، اس کے لیے آپ کو جو ہے نماز پڑھنی ہے. جی بعض حقوق یہ نوجوان بچے بوڑھے سب یاد رکھیں کہ ہماری توبہ فقط محراب عبادت میں نہیں ہوتی. توبہ کرنے کے لیے وہ حقوق نے ضائع کیے ہیں، جو ہم نے برباد کیے ہیں، اگر ہم ان حقوق کو دوبارہ ادا کر سکتے ہیں تو ان حقوق کو ادا کریں، تب جا کے ہماری توبہ ہوتی ہے، تب اللہ معاف کرتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، اور جس طرح سے تشریف لاتے ہیں ہمارے علماء کرام اور یہاں آ کے آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، جس سے آپ اور ہم سب مستفیض ہوتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فروز شریف کی خدمت میں ہماری یہ آرزو پہنچا دیں کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کا جلد سے جلد ظہور ہو، تاکہ دنیا جو پورا شوب دنیا ہے اور اس وقت ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، آپ کے آنے سے عدل و انصاف سے بھر جائے. اللہ تعالی ہمارے زمانے کے امام کو طول عمر، صحت و سلامتی عطا فرمائے. تمام مراجع کرام، علماء حق، تمام ناظرین، تمام مومنین مومنات کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء جو یہاں تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.